بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اردو جماعت سوم کا پہلا سبق یعنی حمد کا آغاز کر رکھا ہے، اور حمد ہماری کتاب کا چونکہ پہلا سبق ہے تو اس کو آج ہم تیسرے حصے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج کے سبق کی تدریس کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آج کے سبق کا مقصد یہ ہے، آج کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نظم اور نثر کو تلفظ، آہنگ اور لے سے پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو۔ ہم نے اپنا آج کا جو سبق پڑھنا ہے، نظم کا جو حصہ ہمارا آج کا ہے، وہ بالکل اسی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی قابل کیا ہے، اگر کسی سوالی کو، کسی محتاج، کسی ضرورت مند کو ہمارے پاس، ہمارے در پہ بھیجا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی مانگنے والے کو اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو جھڑکی نہ دیں، اسے سخت الفاظ بلکہ کسی طرح کا بھی سخت رویہ اس کے ساتھ نہ اختیار کریں۔ اپنے سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو حمد کے کل ابتدائی اشعار پڑھے، شروع میں جو کچھ پڑھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ یاد ہے یا نہیں یاد؟ میں آپ کو ایک مصرع بتاتی ہوں، آپ نے مجھے اس کا اگلا مصرع بتانا ہے۔ مصرع کچھ اس طرح سے ہے، ساری دنیا تو نے بنائی، کل پڑھا تھا نا آپ نے، ساری دنیا تو نے بنائی۔ اگلا مصرع کیا ہوگا اس کا؟ جی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ ہاں جی، تو نے ہی انسان بنائے۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے۔ شاباش، آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو بھی یہیں پہ روکیے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کے، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر جو حمد کے اشعار کل آپ نے پڑھے تھے ان کی دہرائی کیجئے۔ وہ آپ اپنے مصرع مکمل کر کے کر سکتے ہیں، یا آپ ان کو آسان الفاظ میں اپنی معلمہ کو سمجھا کے جو وہ آپ سے پوچھے، اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی کر کے اپنے سبق کی دہرائی کیجئے۔ جی، تو آپ نے کل کا سبق جو ہے اس کی دہرائی کر لی، آپ کے ذہن میں دوبارہ سے وہ ساری چیزیں جو کل پڑھی تھی یقیناً تازہ ہو گئی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے آغاز سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں حمد، آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور پھر اس سوال کا جواب دینا ہے۔ جی بالکل صحیح، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، اس کو تو کہتے ہیں حمد۔ لیکن آپ نے مجھے حمد کسے کہتے ہیں اس کی مثال سے وضاحت کرنی ہے، یعنی آپ نے خود جو کوئی حمد سنی ہو اس کا ایک شعر بھی بتانا ہے، اس کا پہلا مصرع بتا دیں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ نے ہاتھ کھڑے کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں نظم اور نثر کو تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھنا، تو آپ مجھے، چونکہ آپ حمد پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے حمد کا پہلا حصہ پڑھ لیا، جو آپ کے سامنے ایک دو شعر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے مصرع الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو ذرا لے اور آہنگ سے اپنی معلمہ کو بتائیے۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایک شعر پڑھے اور دوسرا پڑھ لے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک بچہ ان سارے دونوں اشعار کو پڑھ لے اور پھر کوئی اور پڑھ لے۔ اس طرح آپ اس سرگرمی کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا اندازہ ہوگا کہ کیا آپ اس قابل ہوئے کل کے سبق کی تدریس کے بعد کہ آپ اشعار کو، نظموں کو لے اور آہنگ سے ادا کر سکیں، آپ کو ان کو پڑھنے کا اور نثر کو پڑھنے کا جو فرق ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ تو بچوں اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس سرگرمی کو بھی کیجئے۔ ہاں جی، آپ نے اپنی معلمہ کو ان اشعار کو لے اور آہنگ سے پڑھ کے سنایا، شاباش۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے، نظم کا جو حصہ ہے، وہ آپ کی کتاب پر کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اپنی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے میز پر رکھیے، اور میں ابھی پہلے آپ کے لیے پڑھوں گی، آپ نے صرف اس پہ دیکھنا، اس پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ علم سکھانے والا تو ہے،
علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے، مل جل کر ہم کام سنواریں، نام پہ تیرے جان کو واریں، ہم محتاجوں کے کام آئیں، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائیں، میرے مولا میرے داتا، سب ہیں تیرے، تو ہے سب کا۔ جیسے کہ ہم نے کل اپنے سبق میں کیا تھا کہ آپ کو بہت سی چیزیں میں اس لیے تصویروں کے ساتھ اور دکھا کے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس شعر کا مطلب تصویر سے ہی سمجھ آ جائے، آپ کو اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ویسے تو ہم ساتھ ساتھ اس کی تفہیم کر رہے ہیں، ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھ رہے ہیں، اس شعر میں شاعر جو اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، جس طرح سے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے۔ لیکن تصویر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تصویر سے جو بننے والا عکس ہے، جو نقش ہے، اس سے وہ شعر جو ہے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس تصویر میں قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا علم سکھانے والا تو ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی کتاب قرآن پاک نازل فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اس کی توفیق دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا علم سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں علم سکھانے والا تو ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہے، یہاں پہ تو سے مراد کون سی ہستی ہے؟ تو کس کے لیے، جو تو کا صیغہ ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ بالکل صحیح، یہاں پہ تو کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، تو سے مراد اللہ تعالیٰ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں علم سکھانے والا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے دی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم پہ کرم ہوتا ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو ہم اللہ کی اس کتاب کو سیکھتے ہیں، اور اس کا جو اطلاق ہے، اس کا جو عملی مظاہرے سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں اٹھاتے ہیں۔ عقل بڑھانے والا تو ہے، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو انسان کے لیے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس دنیا کو تسخیر کریں، اس کو مسخر کریں، فتح کریں، اس میں نئی سے نئی چیزیں تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ اللہ کے جو راز، جو ایسی چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کی تلاش میں نکلیں، لیکن اس کے لیے ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ ہمیں علم وہاں سے ملے گا، اور ہم اپنی عقل اور علم کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں موجود چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم پرانے زمانے میں چلے جائیں تو اس وقت سفر کے لیے اتنی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو یا وہ پیدل سفر کرتے تھے یا وہ جانوروں کا سہارا لیتے تھے، اونٹ اور گھوڑے کی سواری کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور ساتھ میں اس کو عقل سے نوازا ہے، چونکہ شروع سے نواز رکھا ہے، تو اس نے ان دونوں کا استعمال کیا اور اپنی سہولت اور آسانی کے لیے پہیہ ایجاد کیا، گاڑی بنا لی۔ اسی طرح بیماریاں تھیں تو بیماریوں میں انسان کیا کرتے تھے کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں ان کے لیے شفا رکھی، اور اللہ عقل کو اتنا تیز کیا، انسان نے اپنی عقل کا اس طرح سے استعمال کیا کہ انہوں نے ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں، ان کے علاج دریافت کرنا شروع کر دیے۔ پہلے ہم زمین پہ دیکھیں ہم رہتے ہیں، اب انسان جو ہے اس نے چاند پہ بھی پہنچ گیا، باقی سیاروں کو بھی ہم جو ہیں ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عقل ہے، یہ وہ عقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، وہ علم ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس دنیا کو تسخیر کر رہے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ سیدھی راہ سے مراد کون سا راستہ ہے؟ سیدھی راہ نیکی کا راستہ، سچائی کا راستہ۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے یعنی ایسا راستہ ہمیں دکھا۔ اب شاید دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو نیکی کا راستہ ہو، جو سچائی کا راستہ ہو، جو سیدھا راستہ ہو، جس پہ چلتے ہوئے ہم تیرے مقرب بندے بنے، تیرے قریبی بندے بنے، وہ بندے بنے جن پر تیرا خاص کرم ہو، خاص انعام ہو۔ تو وہ کیسے ہم بن سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کریں، اس کے دین پہ عمل کریں۔ نیک بنا دے، ایک بنا دے، یعنی ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد دے، ہم آپس کے اختلافات کو بھول جائیں، نیکی کے راستے پہ چلیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، مل جل کر ہم کام سنواریں۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، کام سنوارے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟
کام سنواریں، کام بنائیں. سنوارنے کا مطلب ہوتا ہے نا سجانا. سنواریں یا سجائیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسے کام کہ اگر کسی کو ضرورت ہو، کوئی مشکل میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، تو ہم مل جل کے اس کی مدد کریں، اس کے لیے آسانی کا راستہ اختیار کریں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ ہم ایسا کام کریں کہ ایک بندہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو ہم اس کی مشکلات، اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیں. نام پہ تیرے جان کو واریں، یعنی ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے ہم جان وارنا، جان کو واریں، جان قربان کریں. ہم ایسے باعمل اور با کردار مسلمان ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان تک کی قربانی سے دریغ نہ کریں. ہمیں اگر ہمارے دین پہ، ہمارے دین کی سلامتی پہ کوئی بات آئے تو ہم فوراً سے اللہ تعالیٰ کے در پہ اپنی جان کو پیش کر دیں، شہادت حاصل کر لیں. تو اللہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ہم میں شاعر مسلسل ایک دعائیں مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم مل جل کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی مدد کر سکیں. اگر کبھی ہمارے دین کو، ہمارے وطن کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنی جان اس پہ قربان کر سکیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں سب سے قیمتی آپ کے لیے کوئی چیز بنائی تو وہ آپ کی اپنی جان ہے. تو ہم میں بحیثیت مسلمان اتنی ہمت ہونی چاہیے، اور جو سب میں ہوتی ہے کہ ہم پہ اگر ہمارے دین پہ، ہمارے مذہب پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہم میں اتنی ہمت ہو کہ ہم اس کے لیے قربانی دے سکیں، اپنی جان قربان کر سکیں. ہم محتاجوں کے کام آئیں. محتاج کون ہوتے ہیں؟ ضرورت مند. محتاج ضرورت مند. بھٹکے ہوں کو راہ دکھائیں. بھٹکے ہوئے، راستہ بھولے ہوئے. اب یہاں پہ راستہ بھولے ہوئے سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں، بلکہ یہاں پہ راستہ بھٹکے ہوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ان پہ ایسی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ خدا نخواستہ برائی کے راستے پہ، ایسے غلط کاموں کے راستے پہ چل پڑیں جو اللہ کو پسند نہ ہوں، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں. وہ جھوٹ کا راستہ ہے، وہ بددیانتی کا راستہ ہے، وہ برائی کا راستہ ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کا راستہ ہے، وہ رشوت لینے کا راستہ ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے جو ہمیں اللہ کے دین سے بھٹکا دیتی ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. تو آپ شاعر کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم محتاجوں کے کام آئیں. ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں. ایسے لوگ جنہیں ہماری ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ محتاج کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کھانے کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ان کی ضرورت اس وقت وہ ہوتی ہے کہ جو خود سے کما نہیں سکتے، یا کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، انہیں کسی طرح کا کوئی بیماری یا کچھ ایسا ہوتا ہے. ہم ان کی وہ بھی محتاجی کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اس چیز کو کم کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شاید دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ضرورت مندوں کے کام آ سکیں. اور ایسے لوگ جو اللہ کے دین سے بھٹک چکے ہیں، جو اپنا راستہ بھول چکے ہیں، نیکی اور بھلائی کا راستہ فراموش کر چکے ہیں یا ان سے وہ بھٹک گئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں، ان کو سیدھے راستے پہ، دین کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ چلنے کی، ہم اس راستے پہ ان کو چلنے میں اپنا ساتھ دے سکیں. میرے مولا، میرے داتا، اے میرے اللہ، مجھے عطا کرنے والے میرے رب، میرے مالک، ہم سب ہیں تیرے، تو ہے سب کا. یعنی ہم ویسے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تمام مخلوقات چونکہ اللہ نے بنائی، اللہ سب کا خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ خود عطا کرتا ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں. ہم اگر محتاج ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اگر کوئی ایک کیڑا جو ایک پتھر میں ہے، جو سمندر کی تہوں میں ہے، تو اس کو بھی رزق وہاں تک پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. ہم سب، یہاں پہ کہتے ہیں شاعر کہ سب ہیں تیرے، تو ہے سب کا. یعنی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، کہ ویسے تو ہمارے ارد گرد ہمارے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن سب سے مضبوط اور خوبصورت رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ہم اس سے، اللہ تعالیٰ سے بے دھڑک ہو کے، بغیر جھجک کے، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کچھ بھی ہو، ہم ہر وقت اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہوتا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، کہ ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ فوراً ہمیں عطا کرتے ہیں، وہ ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں.
ہم ان سے اگر تھوڑا سا مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بے شمار بے بہا عطا فرماتے ہیں. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں بھی مانگتے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے ہمیشہ نوازتے ہیں. وہ بغیر مانگے بھی ہمیں اتنا عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہم جو آپ نے آج پڑھی، آج اور کل میں ہم نے جس کو مکمل کیا، یہ مسلسل دعا تھی. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو بیان کی گئی تھی، لیکن شاعر نے اس میں بار بار اللہ سے دعا مانگی تھی. مختلف موقعوں پہ محتاجوں کی مدد کرنے کی دعا مانگی، دوسروں کو سیدھے راستے پہ چلانے کی، اپنا ساتھ ان کے ساتھ چلنے کی دعا مانگی، نیک کام کرنے کی دعا مانگی، وطن کی حفاظت کرنے کی دعا مانگی. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو آسانیاں اور نیکیاں ان پہ چلنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، ہم تو ہماری ہو گئی مکمل پڑھائی، اس کی آپ نے مکمل کر لی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سرگرمی کو بھی ایک کو کرنا ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو حمد آپ نے پڑھی، یعنی مذکورہ حمد، جو حمد ہم نے پڑھی، اس سے اپنی پسند کا کوئی ایک شعر لے سے سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی ویڈیو کو یہاں پہ روکنا ہے. حمد کے جو اشعار 5 اشعار ہم نے آج پڑھے، ان میں سے ایک ایک شعر ایک ایک بچہ سنائے گا. جس کو جو شعر پسند ہے وہ لے، ترنم اور آہنگ سے سنائے. اور ساتھ آپ نے اپنی معلمہ کو پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے کہ آپ نے جو شعر سنایا، ہم سے جس شعر کا انتخاب آپ نے کیا، وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کیوں لگا. شاباش، ویڈیو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے. جی، تو آپ سب نے اپنی اپنی پسند کا ایک ایک شعر سنایا اور یقیناً پسندیدگی کی وجہ بھی بتائی ہوگی. شاباش. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف، جو ہے مشق. مشق آپ کو پتہ ہے کتاب کا وہ حصہ ہے جو آپ کے سبق کے آخر میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم جو اس کا حصہ کریں گے وہ ہے آپ کا سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 کے کچھ حصے یا کچھ اجزاء ہم نے جو کل کے سبق سے ملتے تھے ان کو ہم نے کل ہی کر لیا تھا. آج آپ کریں گے کہ ہر طالب علم سے باری باری مختلف اشعار پڑھائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیں. آپ کی معلمہ چونکہ آپ ابھی اشعار کو لے اور ترنم سے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ان کی تفہیم کر چکے ہیں، تو اب آپ جو سوالات ہیں یہ آپ کی معلمہ ایک ایک کر کے آپ سے پوچھیں گی. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جس بچے کا نام لیں گی وہ بچہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے کھڑا ہو کے سوال کا جواب دے گا. سوال ہے، سب سے پہلا سوال آپ کے پاس ہے، علم سکھانے والا کون ہے؟ اس کے بعد ہے، اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی اشیاء کے نام بتائیں. آپ نے ایسی چیزیں تلاش کرنی ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوں، جو اللہ نے بنا رکھی ہوں. چوتھا سوال ہے آپ کے پاس، لفظ عقل سے جملہ بنائیں. عقل کا آپ نے جملہ بھی بنانا ہے. اور ایک سوال ہے آج کا، مل جل کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے ان چاروں سوالات کے جواب ہاتھ کھڑا کر کے، اور زبانی ان کو لکھنا نہیں ہے بلکہ زبانی جواب دینے اپنی معلمہ کو. مشق میں شامل آپ کا دوسرا سوال، اس کے بھی کچھ حصے جو کل کے سبق سے متعلقہ تھے ان کو ہم نے کل ہی کر لیا. حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ دکھائیں. کس کو؟ بھٹکے ہوئوں کو، فقیروں کو، یا محتاجوں کو. جو درست جواب ہے اس دائرے کو آپ نے اپنے نیلے قلم سے بھر لینا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس، شاعر نے اللہ تعالیٰ کے نام پر وارنے کا عزم کیا ہے. کس چیز کو وارنے کا ہم نے پڑھا؟ اس میں جو ہم کے اشعار تھے، مال و دولت، حکومت یا جان. شعر کو ذہن میں لائیں تو آپ اس کا جو صحیح جواب ہے اس کو انتخاب کر سکیں گے. شاعر نے حمد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، نیک بننے کی، ایک بننے کی، یا دونوں کی. تو شاعر نے جو آخری آپ کے مصرے تھے اس میں آخری سے پہلے والا، اس میں کیا دعا مانگی؟ آپ نے ہمیشہ کی طرح ذہن میں اشعار کو لانا ہے اور ان اشعار کے مطابق جو درست جواب ہے کسی ایک جواب کا انتخاب کرنا ہے. آپ نے بھی ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور ان دونوں سوالات کو بھی جماعت میں کیجیے. شاباش. جی، تو آپ نے کر لیا اپنے مشق کا کام. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف. اور گھر کا آج کا جو کام ہے آپ کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنا ہے. ویسے تو مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے بچوں کو آتا ہوگا، باقی جن کو نہیں آتا وہ بھی پڑھیں اور یہ بتائیں کہ حمد میں موجود مصرع، آپ نے ایک مصرع پڑھا ہے ابھی، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے. آج ہی ہم نے پڑھا ہے. اس میں ایک مصرع ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے. یہ کس آیت کا مفہوم ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہ آیت موجود ہے. آپ نے جس آیت کا یہ ترجمہ ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، وہ آیت ترجمے کے ساتھ
ایک چارٹ پیپر لینا ہے اور اس پر خوش خط انداز میں تحریر کرنی ہے. آپ نے آیت بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سوال نمبر 3، یہ بھی آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور سوال نمبر 3 میں شامل ہے کہ سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں. آپ کو پتہ ہے مختصر چھوٹے کو کہتے ہیں، مطلب آپ نے جو جتنا جواب بنتا ہے صرف اتنا ہی لکھنا ہے، ادھر ادھر کی مزید تفصیلات اس میں نہیں لکھنی. سوال ہے ہمیں ہمیشہ کس سے مدد مانگنی چاہیے، ہم اپنے کام کیسے سنوار سکتے ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوقات کا ذکر ہے. آپ نے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. چوتھا سوال ہے نظم حمد میں کون کون سی دعائیں مانگی گئی ہیں. تو آپ نے پڑھا اس میں شاعر نے بہت سی دعائیں، اور ہم نے بھی شاعر کے ساتھ مل کے بہت سی دعائیں مانگی ہے. تو آپ نے ان سوالات کے جوابات جتنا سوال پوچھا گیا اتنے ہی لکھنے ہیں. اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جو آج کے سبق سے ملتی جلتی ہے. ورک شیٹ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے. آپ کی معلمہ نے یقیناً اس کا پرنٹ آپ کو دے دیا ہوگا. آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو اس کو قریب سے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. سبق نمبر 1 ہے ہمارا حمد. آپ نے اس میں نام اپنا لکھنا ہے، جماعت کا نام اور اسکول کا نام. پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ حمد کے مطابق درست مصرع لکھ کر شعر مکمل کرنا ہے. جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول لگائے. علم سکھانے والا تو ہے، مل جل کر ہم کام سنواریں. ساری دنیا تو نے بنائی، میرے مولا میرے داتا. سوال نمبر 2 ہے آپ کے لیے، کسی اخبار، رسالے یا میگزین سے آپ نے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور وہ یہاں دی گئی جو جگہ اس پہ لکھنی ہے. اور آج آپ لکھیں گے تو کل آپ نے جو حمد لکھی ہے اس کو آہنگ اور لے سے جماعت میں آ کے سنانا بھی ہے. آج آپ لکھیں گے یہاں پہ اور کل آپ سنائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد تدریس یا آپ کو جو چیز آج کے سبق میں بار بار سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نظم اور نثر ان کو پڑھنے میں فرق پتہ چل سکے، اور نظم کو کس طرح، اشعار کو کس طرح آہنگ اور لے سے پڑھتے ہیں آپ کو وہ پڑھنا آ جائے. تو اس لیے یہاں پہ آپ ایک حمد کی ہم نے یہاں پہ مشق تو کر لی، ایک حمد آپ خود تلاش کر کے یہاں پہ لکھیں گے اور کل اس کو آہنگ اور لے سے جماعت میں سنائیں گے بھی. یہ تھا آپ کا آج کا سبق. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو مواد یہاں پہ پڑھایا گیا، اس کا لیسن پلان، اس کی پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.